बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम ख़ान। बात हम इस्लामी माशरे की करें या किसी भी महज़ब माशरे की, ये जमहूरी रवायत है कि हर किसी को अपने हक़ के लिए, अपनी बातों के लिए बोलना पड़ता है और उसे पूरा पूरा हिस्सा दिया जाना चाहिए। हमारे तालीमी इदारों में 3 बहुत अहम पिलर असातिज़ा, वालिदैन और तलबा होती हैं, लेकिन किसको किस हद तक मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में हिस्सा लेने का अमल दखल है ये आप सब ही जानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अहम चीज़ जो कि तलबा ख़ास तौर से तालीमी इदारों में है, वो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस का और तशद्दुद का शिकार है। इसी हवाले से एक ज़माना था जब तालीमी इदारों में तलबा यूनियंस या तलबा की क्लब बहुत फ़ाल अंदाज से काम किया करते थे, जो कि तलबा को उनकी राय असातिज़ा, पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में बड़ी मददगार साबित होती है। इसी हवाले से आज हमारा मौजू तलबा यूनियंस या तलबा के लिए उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी मुश्किलात को समझने के लिए क्या किरदार अदा करती हैं ये यूनियन, उस पर आज हम बहस करेंगे। आज हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। पहले मैं आपको उन अपने मेहमानों से तारुफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे मेहमान प्रोफ़ेसर एजाज़ अहमद फ़ारूक़ी साहब, किसी तारुफ़ के वैसे मोहताज तो नहीं, ये केमिस्ट्री के एक मायनाज़ टीचर हैं और पिछले कई सालों से बतौर टीचर भी अपनी खदमात अंजाम देते रहे हैं। उसके अलावा आर्ट्स काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। खेलों में भी इनका बहुत अहम रोल है और ख़ास तौर से सेंट्रल के एरिए में ये क्रिकेट की फलाह बहबूद के लिए, इसकी तरक्की के लिए कोशा हैं और आपको अक्सर बहुत सारी तकरीबात में नज़र आएंगे। दूसरे हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर फ़याज़ आलम साहब, जो कि सिंध मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। उसके अलावा NGOs में भी इन्होंने काम किया है और हेल्थ, क्योंकि डॉक्टर हैं इसलिए हेल्थ और सोशल डेवलपमेंट के बहुत से कामों में इनका बहुत अहम रोल है। और चूँकि तलबा यूनियन की बात है तो इनसे बात करना आज हमारे लिए बहुत ही सक्सेसफुल होगा, बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम सबसे पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। तो चले आइए सबसे पहले देखते हैं पैकेज। मैं जब जॉब में आया तो मैंने तकरीबन 2 इलेक्शन कराए तलबा के, और उस वक्त ये होता था कि किसी सियासी तंजीम से ताल्लुक़ नहीं हुआ करता था उन तलबा का, और वहाँ पर जो स्टूडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे वो पर्सनालिटी और अपने तालीमी कैरियर की वजह से मुंतखब किए जाते थे। उनके अंदर बड़ी अच्छी स्पीकिंग पावर होती थी, बहुत अच्छी डिबेट करते थे, और वो हॉल के अंदर उनको मौका दिया जाता था, वो अपने तमाम प्रॉब्लम्स, बच्चों के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे, फिर बताते थे कि हम इसको किस तरह हल करेंगे, और इस बेसिस पर वहाँ सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, इनका इंतखाब अमल में आया करता था। फिर अहम चीज़ जो इसमें होती थी वो इंतज़ामिया के साथ, प्रिंसिपल के साथ मिलकर यूनियन एक प्रोग्राम अरेंज करती थी, और चूँकि वो बच्चे जो पूरे कॉलेज के होते थे और उनको अलेक्ट करते थे, वो उनके ताबे भी होते थे, उनसे मोहब्बत भी करते थे, लिहाजा उनके कहने पर जो अमल होता था वो मुश्तरका तौर पे हुआ करता था। लेकिन आजकल जब से ये तालीमी उस पर सरगर्मियों में पाबंदी आयद की गई, तो उसके बाद हमारे यहाँ सियासी तंजीमों ने स्टूडेंट की तंजीमें भी कायम करना शुरू कर दी। इसकी वजह से इख्तलाफात पैदा होते हैं। इख्तलाफात जब पैदा होते हैं तो फिर इनके दरमियान झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और इसमें कॉलेज का और तलबा का माहौल ख़राब होता है। अगर हम स्टूडेंट्स को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तंजीमें होंगी, लेकिन वही बात कि उन तंजीमों को एक ख़ास फ़िक्र के तहत एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में अपने काम करना चाहिए। तो
تنظیمیں ہونا چاہیے. ان تنظیموں کی جو ذمہ داریاں ہیں, ان تنظیموں کے جو کام ہیں, وہ کام وہ کیے جائیں جو کہیں نہ کہیں کریکولم سے یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ان کی مدد کریں. ان تنظیموں کو کسی ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے جو کسی بھی طریقے سے خود ان کے لیے یا سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے. تو طلبہ تنظیمیں ہونا چاہیے, طلبہ کے گروپس کی مختلف ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے, لیکن کنٹرولڈ ہونا چاہیے, اور وہ کنٹرول جو ہوں گی وہ اسٹوڈنٹس کی اپنی ذات کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے, انسٹیٹیوشن کے لیے اور اوور آل سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوگی. اگر ان کو ان کنٹرولڈ اور آزادانہ چھوڑ دیا تو آزاد چیز جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن خود متعین کرتی ہے, اور ہم اس ملک میں اتنا ایفورٹ نہیں کر سکتے کہ بچے جن کی عمریں کم ہوتی ہیں, وہ عام طور پہ 16 سال سے لے کے 22 سال کے جوان آدمی کو جس کا خون گرم ہے اور جوش ہے, گھوم رہا ہے, ہم اس کو بغیر ڈائریکشن کے کسی بھی سمت پہ جانے کی اجازت نہیں دینا چاہیے. جہاں تک بات ہے طلبہ کی سیاست میں حصہ لینے کا, میں اس کا بہت زیادہ بھرپور حامی ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن ہوتی ہی سٹیزن شپ کے لیے. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جب میں کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت جو یونین کا صدر بن رہا تھا, اس یونین کے صدر کے اندر بڑی کوالٹیز ہوا کرتی تھیں. وہ پڑھنے میں بھی ٹاپ کلاس کا ہوا کرتا تھا, وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بہت ہی اسٹرانگ ہوا کرتا تھا, وہ لڑکوں اور لڑکیوں میں یکساں مقبول ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے وہ ایک لیڈر ہوتا تھا جو یونیورسٹی میں ایز اے لیڈر سامنے آتا تھا. مختلف سیاسی جماعتوں کے تحت ہی وہاں الیکشنز ہوا کرتے تھے. وہ نام یہ ہوتا تھا کہ سیاسی جماعتیں سلیکشن میں, لیکن الٹیمیٹلی ایسا ہی ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد جب وہ اپنی ریئل لائف میں آتا تھا تو اس کو سیاست, جمہوریت کے اصول پتہ ہوتے تھے, اور اس کو یہ پتہ ہوتا, اس کے اندر لیڈرشپ اور قائدانہ صلاحیتیں ہوتی تھیں. لیکن جب سے ان یونینز پہ پابندی لگی ہے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یونین کی وجہ سے وائلنس ہوتا ہے, لیکن ہم اور بہت سارے ماڈلز پہ بھی تو کام کر سکتے ہیں. اگر ہم انگلینڈ, امریکہ کی مثال نہ بھی لیں, اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی مثال لیں تو وہاں پہ بہت ساری, خود انڈیا کی کئی یونیورسٹیز میں طلبہ کی باقاعدہ کلبز ہوتے ہیں. ہم اپنے یونیورسٹیز میں اسپیچ کلب کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے یونیورسٹیز میں سوئمنگ کا کلب کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ پرابلم کے حوالے سے ایک سیٹ اپ کیوں نہیں بنا سکتے جو ان کے ساتھ سوشل ورک کرے؟ ہم اپنے ہم اپنے یونیورسٹیز اور اسکولوں کے اندر طلباء کو مختلف قسم کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کا موقع کیوں نہیں فراہم کر سکتے؟ میرے خیال میں اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیز میں طلباء کو اپنی آواز پہنچانے کے لیے ایک فورم مہیا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا پیکیج. اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور میں سب سے پہلے فاروقی صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس پیکیج کے حوالے سے اور طلبہ یونین کے کردار کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اسلم صاحب, میں نے دیکھی بات جو ڈسکشن میں آئی اور اسے ایک اندازہ لگانے کی کوشش, کیونکہ بڑے سینئر لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے کمنٹس دیے تھے اور ان کا تجربہ بھی بتا رہا تھا. بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بچے کو تعلیم دیتے ہیں پرائمری میں, اس کے بعد اسکول میں بچہ آتا ہے, اگر بچے کو صرف تعلیم کتابوں تک محدود رکھیں, کالج میں آئے گا کتابوں تک, یونیورسٹی کتابوں تک رکھیں آپ, اور ماسٹرز کر کے نکلتا ہے, اور جو پریکٹیکل فیلڈ میں آئے گا تو وہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائے گی. جی, معاشرے سے اس کا کوئی لنک نہیں بنا. وہ جس فیلڈ میں بھی جائے گا, چاہے وہ اپنی قابلیت کے بنیاد پر ٹیچنگ میں بھی اگر آئے گا تو وہ خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا, کیونکہ سوشلائزیشن اس کی نہیں ہو پائی ہے. بالکل. سوال پتہ ہوتا ہے کہ سوشلائزیشن کیسے ہوتی ہے. گھر میں اس کو ماحول جو ملتا ہے, اگر یہی ماحول گھر والے ماحول پر ہم ڈیپینڈ کرنے لگیں تو بچوں کو تو ہر ڈگری ہم پرائیویٹ طور پر بھی دے سکتے ہیں. اگر ہم ان کو اس انسٹیٹیوشنز کی بجائے صرف پرائیویٹ ڈگری دیتے رہیں تو بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو سوشل بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. سوشل بنانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں جو افیکٹو ایک سسٹم رکھا ہوا ہے انسٹیٹیوشن کے اندر کہ بچوں کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کر کے, اور اس کے بعد ان سے آپ بچوں سے بھی کام لے رہے ہیں اور اپنے ایڈمنسٹریشن بھی انوالو ہو رہی ہے, دونوں مل کر بچوں کی امپرومنٹ ہوتی ہے, جو عام طور سے آج کل اسکولوں میں چل رہی ہے. صحیح. مگر آپ جب آتے ہیں کالجز میں, کالجوں میں ذہنی سطح بچوں کی بہتر ہوتی ہے اسکول کے مقابلے میں. وہاں اگر صرف ٹیچرز انوالو